بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں, اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں. آج ہم نے اپنے پروگرام کے آغاز کے لیے, پروگرام کے پہلے حصے کے لیے ایک بہت ہی اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو بھی موضوع زیر بحث لائیں اپنے پروگرام میں, اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا فائدہ ہو رہا ہو یا ہم کچھ نہ کچھ معلومات حاصل کر رہے ہوں جس سے ہم اپنی بہتر زندگیوں کے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل کر سکیں. آج ہم نے ایک نہایت ہی اہم موضوع کو چنا ہے جس حوالے سے آج اپنے پروگرام میں بات کریں گے. وہ موضوع ہے کامیابی میں فیصلہ سازی کا کردار. یہ ایک بہت اہم موضوع ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ ہماری زندگی مختلف فیصلوں کا مجموعہ ہوتی ہے. کسی بھی شخص سے, خواہ وہ کوئی جیل میں بھی اگر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے, آپ اگر اس سے جا کے پوچھیں گے کہ آج تم یہاں پہ کیوں ہو, تو وہ بتائے گا کہ مجھ سے ایک بہت غلط فیصلہ ہو گیا تھا, میں اپنے جذبات پہ شاید قابو نہیں پا سکا, یا کہیں میں نے کوئی یہ فیصلہ لے لیا تھا اور مجھے یہ کرنا پڑا اور جس کا انجام میں یہ بھگت رہا ہوں. کسی بہت کامیاب رئیس بڑے آدمی سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ کی کامیابی کا کیا راز ہے, تو وہ صاحب بھی یہی بتائیں گے کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ فیصلے لیے تھے, میں وہاں چلا گیا تھا, میں نے یہ کام شروع کر دیا تھا, میں نے یہ کام چھوڑ دیا تھا, یا کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو کچھ فیصلے آپ کی زندگی کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں. تو ہمیں اپنی زندگی میں لیے جانے والے فیصلوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم واقعی آج تک جو ہم نے فیصلے لیے ہیں, کیا ہم ان سے بہتر فیصلے لے سکتے تھے, اور اگر لے سکتے تھے تو ہم نے کیوں نہیں لیے. کیونکہ ہمارے پاس ریلیجسلی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم کوئی ایک فیصلہ لیتے ہیں تو پھر ہم اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں, یا فیصلہ لینے سے پہلے ہی اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. پھر ہر چھوٹی چھوٹی چیز پہ ہمیں کہ ہم بعد میں اس قدر پریشان نہ ہوں, ہم استخارہ بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اس میں شامل کر لی. مگر کچھ ہماری اپنی بھی تو ذمہ داریاں ہیں کہ ہر چیز کا فیصلہ جو ہے اس کے لیے استخارہ ہی ضروری ہے. کہ گھر میں آج دال چاول پکے ہیں, سبزی پکے, چلو استخارہ کر, ایسا تو نہیں ہے. ہمیں اپنی زندگی کے فیصلے تو خود کرنے ہیں. اور جہاں آپ اس قدر پھنس جائیں کہ آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہ ہو, آپشن نہ ہو, تب جا کے ہم سوچ سکتے ہیں کہ اوکے اب ہم اللہ تعالیٰ کی مدد لیتے ہیں. خیر, ماہرین یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کو اچھا فیصلہ لینے کے لیے بالکل ایک مخلص دوست کی طرح خود کو مشورہ دینا ہوتا ہے. کیسے مخلص دوست کی طرح؟ اس طرح کہ اگر ہم نے کوئی ایک فیصلہ لینا ہے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں, تو اب اس کو ہمیں سوچنا ہے اور اسے وقت دینا ہے تھوڑا سا کہ ہم اس کا صحیح فیصلہ کر سکیں. اس کے جتنے بھی امکانات ہیں کہ جن سے کہ اس کے جو میکسیمم جو ہمیں اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے, ان کو ذہن میں رکھ کے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ورسٹ سینیریو کیس میں اگر یہ ایسا ہو گیا تو کیا میں کر سکوں گا اور اس وقت میں کیا کروں گا. تو ہمیں وہ سب کچھ ذہن میں رکھ کے اچھائی برائی جتنے بھی اس کے امکانات ہیں, اور پھر ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے. اور کبھی کبھی ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم کوئی فیصلہ نہیں کرتے, ہم صرف وقت کا انتظار کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک فیصلہ ہی ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کرنا اور آپ نے صرف وقت گزارنا ہے, اور اس کے بعد جو اس کے نتائج آئیں گے وہ پھر ہم نے فیس کرنے. تو خیر, چھوٹے چھوٹے فیصلے جو ہیں وہ کیسے ہو سکتے ہیں, ہماری زندگی کیسے بدلتے ہیں, یہ ہمارے آج کے شو کا پروگرام کے پہلے حصے کا موضوع ہے. اس وقت ہمیں ایک وقفے کی طرف بڑھنا ہے. وقفے سے جیسے ہی واپس آتے ہیں تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایک ایکسپرٹ جو ہمیں گائیڈ کریں گے کہ کس طرح ہماری زندگی آسان بن سکتی ہے اور زیادہ کامیاب بن سکتی ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے فیصلے بہتر کرنے کی وجہ سے اور فیصلہ سازی کی صلاحیت حاصل کرنے کی وجہ سے. تو کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फहीम अब्बास और जैसा कि मैंने वक्फे से पहले बताया कि आज हम बात कर रहे हैं फैसला साजी की सलाहियत के हवाले से, फैसला साजी की क़ुव्वत को बेहतर करने के हवाले से अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और यकीनन आज टेलीविज़न के उस पार जहां आप सब लोग देख रहे हैं, आप भी बहुत फ़ायदा हासिल करने वाले हैं, और टेलीविज़न के इस पार जहां मैं मौजूद हूं, मैं भी आज हमारे जो मेहमान के साथ जो गुफ्तगू रहेगी उनसे बहुत कुछ सीखने वाला हूं। तो मैं तारुफ करवाऊंगा, मेरे साथ मौजूद है एक ट्रेनर, और वो हमारी शख्सियत के हवाले से बहुत सारे ऐसे तरबियती जो है वो काम करते हैं। ज़ैन गोपलानी हमारे साथ हैं, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए, सब खैर खैरियत है? बेहतरीन, एक्सीलेंट। अच्छा जी, बात हम कर रहे हैं फैसला साजी के हवाले से। जैसा कि मैंने वक्फे से पहले कहा कि माहिरीन कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी मुख्तलिफ फैसलों का मजमुआ होती है, और ज़िंदगी के हम किसी भी मोड़ पे होते हैं वो अच्छे फैसले का नतीजा होता है। और फैसले की बात जब भी करते हैं हम लोग वक्त पे सब कुछ डाल देते हैं कि बस जो किस्मत में है, नसीब में है, या अच्छा वक्त होगा तो फैसला जो है ना वो रंग लेके आता है, वरना बुरे वक्त में अच्छा फैसला बेकार हो जाता है, अच्छे वक्त में बुरा फैसला बेकार हो जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी जस्टिफिकेशंस जो हम खुद को देते हैं अपने। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? अच्छा, फैसला साजी की जब हम बात की जाए तो फैसला साजी को आज के दौर में एक बहुत बड़ा टॉपिक बना दिया गया है, जबकि वो महारत है जो इंसान जब से पैदा हुआ है तब से कहीं ना कहीं करता रहता है। जी हाँ, फैसला कि मिसाल के तौर पे अगर वो 1 साल का बच्चा है और उसको भूख लगी है और वो जानता है कि वो गुफ्तगू नहीं कर सकता, वो रो के बताता है। वो उसने फैसला किया उसी वक्त मुझे रोना चाहिए तो मुझे खाना मिलेगा या वालिदैन की अटेंशन मिलेगी। सही है। अब दूसरी बात रही किस्मत वाली बात, जो लोग अपने आप को बहानाबाजी करते हैं कि जी ये किस्मत में था, नहीं था, वो तमाम चीजें होती हैं। समझने की बात ये है कि अगर हम कभी ना कभी गलत फैसले करते हैं, और ये इंसानी चीजें जो सीखता है वक्त के साथ साथ, कि कोई भी शोबे में आप नए हैं, कोई भी काम में आप नए हैं और आपको नहीं महारत, आपको एक्सपीरियंस नहीं है उस काम में, तो हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा उसके अंदर शुरुआत में गलत फैसले करें, और बहुत नॉर्मल है ये। सवाल ये उठता है कि फैसला करने के बाद उस फैसले पे आप कितना कायम है। अगर मैंने फैसला किया है कि मेरा जो वेट है वो ज्यादा हो गया है और मैं मोटापे की तरफ चला गया हूं, और मैंने फैसला कर लिया कि मुझे वेट लूज करना है, मगर उस फैसले पे मैं कायम नहीं हूं, सही बात है, तो ये मैंने अपने आप को धोखा दिया है। हम यहाँ बात करते हैं कि लोग धोखे दूसरे को देते हैं, हम अपने आप को धोखा देते हैं। मैंने फैसला कर लिया कि भाई मैं जो है अपनी जुबान साफ रखूंगा या अपना गुस्सा कंट्रोल रखूंगा, ये फैसला किया है मैंने अपने साथ, मगर उस फैसले पे मैं कायम नहीं हूं। और फैसले पे कायम क्यों नहीं रह पाते? सबसे पहली वजह ये होती है कि क्या वो फैसला मैंने खुद से किया था या किसी के दबाव में आके किया था। पहले ये सोचें, जस्ट बिकॉज मेरे 10 दोस्त मुझे बोलते हैं मोटा मोटा मोटा, या बोलते हैं कि भाई तू बहुत मोटा हो गया, पतला हो जा, तो मैंने सोच लिया कि हाँ जी मुझे इन 10 लोगों को खुश करने के लिए मुझे पतला होना पड़ेगा। वो फैसला मेरा नहीं था, वो फैसला दबाव में था। या मिसाल के तौर पे आप कोई ऐसी आदत में मुलव्विस हैं जो कि सिगरेट नोशी या कुछ भी है, और आप अपने घर वालों के कहने पे वो छोड़ने की बात कर लेते कि मैं छोड़ रहा हूं उसको, मगर आप वही चुप चुप के पीते हैं। फिलहाल फैसला जितना हमारा खुद का होता है, जितना मेरे दिल से निकलेगा, उस फैसले पे कायम रहना जरा आसान भी होता है। अच्छा, आपको पता होता है कि कुछ लोग जो हैं वो आपके बड़े मुखलिस हैं आपके साथ जी। जैसे मैं आपको कुछ दिन पहले की एक मिसाल देता हूँ कि एक फैसला जिसके लिए सारे लोगों से पूछा गया, मतलब जितने करीब तरीन लोग हैं, जो करीबी लोग हैं, उन सब ने कहा कि बिल्कुल गो फॉर इट, ओके ठीक है, मगर लास्ट मोमेंट पे यहां से आवाज आई कि नो, तो उसको फिर नो करना पड़ा। तो मतलब ऐसी सूरत हाल में आप कैसे क्या कहते हैं कि क्या बाकी लोग जो हैं, जिन्होंने जो मुखलिस लोग हैं आपके साथ, उन्होंने आपको एक राय दी, मैंने मशवरा तलब किया, उन्होंने मुझे मशवरा दिया, मगर उसके बाद एक अंदर से आवाज आती है कि नहीं, ये नहीं करो, ये ठीक नहीं, आपको फील नहीं आ रही है। अगर आप उनकी मर्जी से कर भी लेते हैं तो आप खुद वो काम कर ही नहीं पाएंगे। सही बात। तो क्या फायदा ऐसे फैसले? बिल्कुल। तो ऐसी सूरत हाल में क्या दिल की माननी चाहिए या दिमाग की माननी चाहिए? या एक्चुअली दिल का काम सिर्फ ब्लड पंप करना है, दोनों चीजें दिमाग से ही होती है। वो तो है। गट इंस्टिंक्ट की अगर हम बात करें, जब आप ये गट इंस्टिंक्ट की बात करें कि मेरे अंदर ये एक वो उस लम्हे एक ख्याल आया कि नहीं ये चीज सूटेबल नहीं है मेरे लिए, ये भी एक इंसान की एक सेंस होती है, ठीक है, जिसको अक्सर आसान शब्दों में सिक्स सेंस कहते हैं। ठीक है, एक गट इंस्टिंक्ट होती है।
کہیں نہ کہیں آپ کو فیلنگ آ جاتی ہے کہ یار یہ چیز غلط ہونے والی. مثال کے طور پہ اگر آپ کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی برا حادثہ ہونے والا ہوتا ہے, کبھی نہ کبھی دل میں کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے کہ یار یہ نہ نہیں کرنا چاہیے, یا یہ چیز غلط ہو جائے گی, یہ چیز خراب ہو جائے گی. یہ ہوتا ہے, یہ نیچرل ہے, یہ ہیومن ٹینڈنسی آتی ہے کہ آپ کا دماغ یا آپ کا جو آپ انٹرپریٹ کر پاتے ہو فیوچر کو, یہ ہوتا ہے, نارمل کر لیتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. یہ ہے, یہ نارمل ہے, اور یہ انسان اپنا دماغ کی کیپیسٹی کو یوز کرتا ہے. عموماً انسان جو ہے اپنا دماغ 20% تک یوز کرتا ہے, صرف 100% انسان یوز نہیں کر پاتا, بیکاز بہت انسان آگے چلا جائے گا, اس کے اوپر موویز بھی ہے, ڈاکیومنٹس بھی, سب کچھ اویلیبل ہے. سوال یہ کہ کئی بار ہم اپنا دماغ یوز کر پاتے ہیں, اور ہم اس وقت اس پرٹیکولر مومنٹ پہ وہ ایک بلنک ہوتا ہے نا, ایک آنکھ کے پلک جھپک کے سمجھ آتے ہیں یہ کچھ غلط ہے, یہ گٹ انسٹنکٹ ہے, اور اس پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات جس کو ہم دل کی بات کہتے ہیں, یہ گٹ انسٹنکٹ کے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہیے. بہت لوگوں کو یہ گٹ انسٹنکٹ ان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے, بیکاز ان کو اندازہ ہے کہ ان کے گٹ انسٹنکٹ بہت اسٹرانگ ہے. کئی لوگوں کا اسٹرانگ نہیں ہوتا, وہ نہیں دیکھ پاتے کہ یار یہ ہونے والا ہے, یہ نہیں ہونے والا ہے. اور یہ اس لیے پیدا ہوتا ہے, اگر یہ کسی کو ڈیولپ بھی کرنا ہے, اس کا طریقہ یہ کہ اپنے ساتھ وقت گزارو, اپنے ساتھ جو ریفلیکشن ہم کہتے ہیں کہ خاموش ہو کے ایک کمرے میں بیٹھ جاؤ, تھوڑا ٹائم چپ ہو کے بیٹھ جاؤ, صرف اپنے ساتھ وقت گزارو, آپ کو چیزیں بہت کلیئر دکھے گی. بالکل صحیح. ذہنی طور پہ اچھا, کچھ فیصلے بڑے فیصلے ہوتے ہیں, کچھ تو چھوٹے فیصلے ہوتے ہیں نا, کہ جس طرح خواتین بیٹھی ہوئی کہ آج کیا پکائیں ہم, ٹھیک ہے, یہ بڑا زیادہ بہت روزمرہ کے چھوٹے فیصلے ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, ہاں. اس طرح بچوں کی زندگی میں فیصلے ہوتے ہیں وہ الگ الگ, کے خواتین کی زندگیوں میں فیصلے کہ ہم کس رنگ کے کپڑے پہنے, یا جس طرح آپ نے کہا کہ وزن کم کرنے کے حوالے سے, تمباکو نوشی چھوڑنے کے حوالے سے, اور بے شمار ہمیں بری عادات کو ختم کرنے کے حوالے سے, نماز قائم کرنے کے حوالے سے ہمیں بہت سارے فیصلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور آپ نے بہت خوبصورتی سے بتایا کہ وہ ہم لوگ خود ہی اپنے ساتھ مخلص نہیں ہوتے, اور ہم خود اپنے ہی فیصلے پہ قائم نہیں ہوتے, تو ہم کس فیصلے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. مگر زندگی میں کبھی کبھی ہمیں بڑے فیصلوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, وہ بڑا فیصلہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, اور اب ایک ایسا وقت آیا کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے اپنا پورا جو پروفیشن ہے وہی بدلنا ہے, آپ کو کسی اور جانب جانا ہے. یہ اس طرح کے فیصلے, آپ کو ملک چھوڑ کے چلے جانا ہے, ٹھیک ہے, اس طرح کے فیصلے, آپ کو شادی کرنی ہے یا شادی کو ختم کرنی, اس طرح کے فیصلے. تو ایسے فیصلوں کے لیے ہمارے لیے کیا ضروری ہے, اور کس طرح ہم بالکل صحیح فیصلہ لے سکتے ہیں, ہمیں کون کون سے نقطوں کو دیکھنا پڑتا ہے, ذرا اس بارے میں بتائیے. اچھا, میں اس کی مثال دوں گا سمجھانے کے لیے اسٹاک مارکیٹ سے. کیوں؟ جب بھی آپ اسٹاک مارکیٹ ایسے چیز پرچیز کرنے جاتے ہیں, اور آپ کسی شیئر پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہو, آپ بہت زیادہ پڑھتے ہو اس کے بارے میں, اس کمپنی کے بارے میں, اس کی پرفارمنس کے بارے میں, ہر چیز کے بارے میں پڑھتے ہو, اور پھر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ یا آیا میں اس سے پیسہ لگاؤں یا نہ لگاؤں. اور یہی کام اکثر بروکر کرتا ہے آپ کے حوالے سے. فیصلہ سازی بہترین ہو جاتی ہے اگر ہم اپنا مطالعہ صحیح کریں, اگر ہم اپنی ریسرچ صحیح کریں. چاہے وہ شادی کی بات ہو, مثال کے طور پہ سوال پہلا یہ آتا ہے کہ شادی کرنی ہے نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے, اب شادی کا ایک بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے کسی بھی انسان کی زندگی کے اندر, چاہے آپ مرد ہیں یا خاتون ہیں, ایک بہت بڑا فیصلہ, آپ کی زندگی بدل جاتی ہے شادی سے. اب وہاں پہ ہاں بالکل کس معنی میں, اچھے وہ آپ کے فیصلے کے اوپر ہوگا کہ وہ اچھا تبدیلی آئے گی یا بری تبدیلی ہے, وہ آپ کے فیصلے پہ ہوگا. ٹھیک ہے, اب پہلے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا میں تیار ہوں اس چیز کو کام کرنے کے لیے, وہ فیلڈ چینج کرنی ہے یا پھر ملک تبدیل کر کے دوسرے ملک جانا ہے, کیا میں تیار ہوں. پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے اس بات کے لیے, کیا میں ذہنی طور پہ میں اتنا طاقت رکھتا ہوں, کیا مالی طور پہ اتنی طاقت رکھتا ہوں, کیا جذباتی طور پہ میں اتنا اسٹرانگ ہوں کہ یہ بڑا فیصلہ کر سکوں. پہلے تو یہ ہو گیا. جب یہ ہو گیا, پھر سوال یہ آتا ہے کہ وہ جو میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے شادی کرنی ہے یا مجھے باہر موو ہونا ہے یا کریئر سوئچ کرنا ہے, مگر مجھے جانا کہاں ہے. پھر اس پرٹیکولر ملک, انسان یا فیلڈ کے بارے میں پڑھنا سٹارٹ کرو. ہوتا یہ کہ اکثر اوقات ہم نالج نہیں لیتے, ہم انفارمیشن نہیں لیتے اس چیز کے بارے میں, اور ہم جمپ کر جاتے ہیں. او ہو, مجھے لگ رہا ہے کہ آج کل جو ہے میڈیا ورلڈ میں بڑا اسکوپ ہے, مجھے میڈیا میں آنا چاہیے. اچھا بھائی, میڈیا بہت بڑی فیلڈ ہے, میڈیا میں کس چیز میں آنا ہے, آن سٹیج آنا ہے, آف سٹیج آنا ہے, کیمرے کے سامنے آنا ہے, کیا کرنا ہے آپ کو. فی الحال میڈیا میں آپ کو پروڈیوسر بننا ہے, کیا بننا ہے آپ کو. اچھا, پھر میڈیا میں اس وقت فی الحال کنڈیشنز کیا کیا ہیں, یہ تمام ریسرچ کرنی ہوتی ہے. جس طرح سے ہم جس انسان سے رشتہ کرنے والے ہوتے ہیں, ہم ریسرچ کرتے ہیں ان کے اوپر.
کہ آیا وہ انسان صحیح گھرانے سے ہے, کوئی بری عادتوں میں تو نہیں ہے, کوئی ذہنی مریض تو نہیں ہے, تمام باتیں ہوتی ہیں ساری کی ساری آپ کو, اور یہ ریسرچ آپ کو بیک اپ کرتی ہے آپ کے فیصلہ کرنے کے لیے. صحیح بغیر ریسرچ کے آپ فیصلہ کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم 4 دوست گئے باہر کا ایک جاپانی کھانا کھانے, جس کو کہتے ہیں سوشی. کھائی آپ نے سوشی؟ جی بہترین. آپ کو اچھی لگتی ہے؟ نہیں, بہت اچھی, مجھے بھی اچھی لگتی. تو سوشی کھائی, اور ایک ہمارے دوست ہے اس کو سوشی بہت پسند تھی, تو اس نے وہ سوشی اٹھائی اور اوہو کھا لی, 1-2 کھا لی. ہم نے کہا اچھا بھائی کوئی اچھی چیز ہوگی. ہم نے منہ میں رکھی, یقین جانے وہ حلق سے نہیں اترے ہمارے, کیونکہ وہ کچی مچھلی ہے, وہ چاول ہے, وہ کیا ہے, حلق سے نہیں اترا وہ. ٹھیک ہے, وہ پہلا ایکسپیرینس تو ہو گیا. یہ بات ڈیسائیڈ ہو گئی کہ سوشی نہیں کھانی مجھے اندر. ٹھیک ہے, مگر وہ ایکسپیرینس تھوڑا سا میں نے کیا چیزیں وغیرہ, اور میں نے ریسرچ نہیں کی تھی. صحیح ہے, صرف نام سنا تھا میں نے کہ سوشی کچھ ہوتا ہے جاپانی, اس میں کیا ہوتا ہے یہ نہیں پتا تھا مجھے. نہیں, بہت لوگ بڑے پسندیدگی سے کھاتے ہیں, بڑی خوشی سے کھاتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ شوٹ پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ریکارڈنگ وغیرہ پہ جو آرڈر کر کے وہاں پہ منگوا کے کھا رہے ہوتے ہیں. اوکے, آپ کے اپنے, آپ کا اپنا ٹیسٹ برڈز ہیں آپ کے, جو آپ کو چیز اچھی لگتی ہے آپ وہ کریں, جو آپ کو نہیں. صحیح ہے. اچھا, مشاورت کتنی ضروری ہے؟ سوری, اپنی بات کمپلیٹ کیجیے آپ. تو یہی بات ہوتی ہے کہ میں نے ریسرچ نہیں کی تھی, میں نے اس کے کہنے پہ کھا لیا, مگر وہ چھوٹا سا فیصلہ تھا. وہ کچھ 1000 روپے کا فیصلہ تھا, تو فرق نہیں پڑتا اس سے. ہاں, اتنا فرق نہیں پڑا مجھے فی الحال. تو اگین, جتنا زیادہ آپ اس چیز کے بارے میں, اس فیصلے کے بارے میں اپنی انفارمیشن رکھیں گے, جتنا ہوم ورک کریں گے, اس کو بولتے ہیں ہم, اتنا آپ کو اندازہ ہوگا, بہتر طریقے سے فیصلہ کر بھی سکتے ہو. بالکل کسی بھی معاملے کے اوپر آپ. بالکل صحیح. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, انہیں ہم شامل کریں گے, پھر ہم بات کریں گے مشاورت کے حوالے سے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم, فہیم عباس صاحب, کیسے؟ یحییٰ بات کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ٹھاک. اب تو آپ نام ہی بتایا کریں, یحییٰ بات کریں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے. بھارت زین بھائی کو بھی بہت سلام ہو میرا. دیکھیں, ہمارے ملک میں اور لوگوں کو موٹیویشن کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ لوگ مایوسی زیادہ پھیلاتے ہیں, موٹیویشن دینے والے کم لوگ ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں, میں کہتا ہوں فیصلہ سازی جو ہے وہی امپورٹنٹ چیز ہے کامیابی کے لیے. اور اپنے, میں اس کی مثال اس طرح دوں گے, ہم اگر قائد اعظم کی مثال لیں, جو اپنے فیصلے کرتے تھے اس پہ قائم رہتے تھے اور سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے تھے, لیکن اپنے ڈیسیشن پہ فرم کھڑے ہونا ہی کامیابی, تاکہ اپنا مقصد کا, اصول کا, اپنے ٹارگٹ جب بنا لیا تو ہی آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. میرا زین بھائی سے سوال یہ ہے, زین بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہم یہ بات تو کہہ دیتے ہیں, ظاہر ہم نے ایک عمر گزار دی, لیکن آج کا بچہ, آج کا نوجوان فیصلہ کرنے کی قوت اس نے نہیں رکھتا کہ وہ کیونکہ اس کے جو مسائل ہیں, جو حالات ہیں, اور وہ بیچارہ اس کے نامسائل حالات میں مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے. اس کے اندر فیصلہ سازی کی وہ قوت نہیں ہوتی جو پہلے لوگوں میں ہوتی تھی, اور وہ اس کی جو ارد گرد کی ماحول ہے. آپ یہ مجھے بتائیے کہ آج میرا بچہ اگر پڑھ کے نکلتا ہے اور اس کے پاس جاب نہیں ہوتی, اور جاب نہیں مل سکتی, اس کو مشکلات کے درپیش ہیں, تو میں اس کو کیسے موٹیویٹ کروں گا فیصلہ کرنے کے لیے؟ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ یحییٰ صاحب, آپ نے کال کیا, ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جناب کیا کہیں گے؟ ایک تو بات ہو گئی مایوسی کی بات کی بھائی نے. میں تو اس بات کا پختہ یقین رکھنے والا ہوں کہ مایوسی گناہ ہے. بالکل صحیح ہے, یہ گناہ ہے. تو یہ مایوسی اگر آپ نے کر لی تو یا تو آپ کو اپنے رب پہ بھروسہ نہیں ہے, یا پھر اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں ہے, اور دونوں اگین گناہ ہو جاتا ہے میرے حساب سے. جہاں فیصلہ سازی کی ان نئی جنریشن کی بات کی جاتی ہے, پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ پاسٹ اور پریزنٹ کے نا بیچ میں سے نکلتے نہیں ہیں. ہمارے پرانے لوگوں نے یہ کیا, پرانے لوگوں نے وہ کیا. اس زمانے میں ڈسٹریکشنز بہت کم تھی, یہ سمجھنے کی بات ہے. کمپٹیشن بہت کم تھا, آج کمپٹیشن بہت زیادہ ہے, آج ڈسٹریکشن بہت زیادہ ہے. اور اس وقت میں پرابلم یہ ہے کہ اگر ایک بچہ صرف یہ سوچ کے نکلا ہے کہ میرے پاس ایک بیچلرز کی ڈگری آ کے مجھے جاب مل جائے گی, تو وہ غلط ہے, بیکاز یہ نہیں ہے. فوراً سے جاب نہیں مل رہی ہے آپ کو. آپ کو اپنی اسکل لیول پہ بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. حقائق کا اندازہ ہونا چاہیے پہلے تو. بالکل ہے نا. اب میں ایک انجینئرنگ کی فیلڈ میں مثال کے طور پہ جانا چاہتا ہوں, مجھے یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کون سی انجینئرنگ کی ڈیمانڈ ہے اور کتنی پیڈ ڈیمانڈ ہے فی الحال. پرابلم یہ کہ اگر ایک بچے نے ایک 4 سال کے ڈگری کے پروگرام کے اندر لیٹس سے 4-5 لاکھ روپے لگا دیے, اس نے وہ یہ امید لگا رہا ہے کہ وہ میں 1 سال میں کما لوں گا, جو کہ غلط ہے. ہم نے اپنی ایکسپیکٹیشنز کا بار اتنا ہائی سیٹ کر دیا ہے کہ ہم اس سے مڈل لیول کی چیزوں کو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات سوری, یہاں پہ ایک جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا. بہت سارے اسٹوڈنٹس صرف کالجز وغیرہ میں, یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کسی خاص ڈپارٹمنٹ میں اس لیے لیتے ہیں کہ ان کے 4-5 دوست ادھر گئے ہوتے ہیں. یہ بھی مسئلہ ہے کہ دوست چلے گئے, یار میں بھی ادھر جا رہا ہوں کہ میرے دوست نے لا, ابھی تو لا والا بندہ ہی نہیں تھا تو کدھر ادھر چلا گیا یار, تو ہے نا. تو اب وہ اس کی لائف نے ایک الگ ہی جو ہے نا ٹرن لیا ہوگا کہ جہاں وہ صرف ایک کمپنی کے لیے وہ ایک اس نے پورا راستہ ہی دوسرا اختیار کر لیا. فہیم, ایک ریسرچ بتاتی ہے, گلوبل ریسرچ بتاتی ہے کہ جو لوگ اپنی جو ڈگری لیتے ہیں,
چاہے ماسٹرز یا بیچلرز، اس میں سے 30% لوگ وہ ہوتے ہیں جو وہ کبھی ڈگری کا پروفیشن کرتے ہی نہیں ہے. کم از کم 30% وہ لوگ ہیں. میں نے اپنا بیچلرز میڈیا میں کیا تھا، میں نے ایک دن بھی میڈیا میں کام نہیں کیا ہے. ایک دن بھی کام نہیں کیا میں نے میڈیا میں. سوشل میڈیا پہ تو کیا، سوشل میڈیا پہ ایسے پیسے نہیں کمائے. اچھا صحیح ہے، پیسے نہیں کمائے، اس سے مجھے کریئر نہیں ملا کبھی. اور وہ کیونکہ مجھے ریئلائزیشن ہو گئی تھی میرے 2 سال کے پروگرام کے اندر کہ میں یہ فیلڈ نہیں چاہیے مجھے میرا وہ دماغ نہیں ہے. ڈگری نکال لے اور اپنا پروفیشن کہیں اور اس سے کام کرنا اسٹارٹ کر دیا. مگر اگین یہ ریئلائزیشن لانے کی بھی ضرورت ہے. جہاں یہ ہوتا ہے وہیں میں بہت سارے بچوں کو دیکھتا ہوں جو کہ اپنی ڈگری کے دوران ذرا بھی کام نہیں کرتے. یہ بھی غلط ہے. آپ کے پاس جو 4 سال کی ڈگری کا ٹائم ہے یا جو بھی آپ کا ڈگری کا اسپین ہے، اس کے اندر آپ انٹرنشپس نہیں ڈھونڈتے، آپ والنٹیئر ورک نہیں کرتے. کتنے سارے چینلز فار ایگزامپل اگر میڈیا کی ایگزامپل لی جائے جو سکون سے بچوں کو رکھتے ہیں انٹرن کے طور پہ. بالکل سبھی رکھتے ہیں، بہت چاہیے کہ انٹرن چاہیے، ہم تھوڑا ہمارا ہاتھ بھی بٹ جائے گا، ہم کام بھی سکھانا چاہیں گے. اور مجھے نہیں معلوم کسی ادارے کو مسئلہ ہوتا ہے انٹرن سے. نہیں، کوئی ہاتھ پکڑ کے کام نہیں سکھاتا ہے، سب کو اپنا ہی انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ہماری ہیلپ ہو جائے گی. سیکھنے والا جو ہے نا وہ خود سیکھتا ہے کام. بالکل. وہ کوئی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ اوکے آپ ایسے کریں، یہ لائن ایسے ڈرا کریں. آپ کے سامنے لائن ڈرا کر رہے ہیں، آپ نے خود دیکھنی ہے کہ مجھے کیسے لائن ڈرا کرنی ہے. ایسا ہی. اور اگر کام بچہ کرتا ہے اس کو جاب بھی ملتی ہے، آگے ہر چیز ہوتی ہے. بہت سارے بچے انٹرنشپ لے کے کمپنیز کے بڑے بڑے عہدے پہ پہنچ گئے. اینڈ دیٹس اونلی بیکاز انٹرسٹ تھا نا، ذمہ داری خود کی تھی. بالکل ایسا. اچھا زین بھائی دیکھیں، غلط فیصلے انسان کر لیتا ہے، بالکل ہو جاتے ہیں فیصلے، اور اس چیز کا مطلب ایکسیپٹ کرنا، تسلیم کرنا اس چیز کو کہ ہاں مجھ سے یہ فیصلہ غلط ہو گیا تھا. اب ان غلط فیصلوں سے واپس آنا، اس بارے میں بتائیے. کیوں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو فیصلے ہوتے ہیں نا، آپ نے اس طرح ابھی ذکر کیا کہ ہم ماضی میں رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں کہ وہاں کیا ہوا تھا، انہوں نے کیا کیا تھا، یہ کیا ہوا تھا. فیصلہ ہم نے حال میں کرنا ہوتا ہے، اس کے نتائج مستقبل میں آنے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو آپ ایک دفعہ آپ نے غلط فیصلہ کیا، آپ کی ڈائریکشن تو بدل گئی، مگر آپ کو لگا کہ نہیں یار یہ میری منزل والا راستہ نہیں ہے. آپ نے پھر اب واپس لیا یو ٹرن، اور پھر آپ آتے ہیں اس جانب. اس بارے میں کیا کہیں گے آپ، فیصلوں سے غلط فیصلے کو واپس لینا؟ اچھا، میں پرسنلی یو ٹرن کے خلاف ہوں، ہمیشہ سے خلاف ہیں. میں ہمیشہ کے خلاف ہوں. چن لیا راستہ تو چلو نکلو دوزخ میں. اچھا، اب اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ کام کرنا ہے، صحیح ہے، مثال کے طور پہ، اور مجھے اندازہ ہوا بیچ میں کہ نہیں یار کام بند نہیں ہوا ہے فی الحال. مگر وہاں پہ میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں نے زبان دی ہے آپ کو. وہاں میرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ میں نے آپ سے کمٹمنٹ کیا ہے کہ یہ کام ہم فنش کریں گے. اس کام میں جتنے بھی مسئلے مجھے آتے ہیں، اگر میں نے وہاں آپ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کیے، میں وہ کمٹمنٹ نبھاؤں گا اور وہ کام ایٹ لیسٹ فنش کروں گا فی الحال. شارٹ ٹرم ہے، 6 مہینہ، سال، 1.5 سال. ٹھیک ہے، یہ اس فیصلوں کے اوپر ہوتا ہے کہ وہاں تو آپ نے اگر زبان دے دیتی ہے. اگر پروفیشنل معاملات ہے، آپ اپنی زبان نبھائیے. آپ کو تکلیف ہے کوئی بات نہیں، برداشت کیجیے، سیکھیں اس چیز. ٹھیک ہے، تو جو بھی نتائج نکلیں گے آپ انہیں اب انہیں بیئر کریں گے، فیس کریں گے، اور پھر آپ ڈیمیج کنٹرول کی طرف چلتے ہیں کہ یار اتنا ہو گیا ہے، اب میں اپنی مزید بہتری سے اپنے دماغ یوز سے کس طرح سے چیزوں کو بہتر بنا سکتا ہوں. ٹھیک ہے کہ میں نے فیصلہ تو کر لیا ہے نا، اب ناؤ لیٹس تھنک اب مجھے اسی فیصلے پہ قائم رہنا ہے، اب چیزوں کو بہتر بنانا ہے. اچھا، تو پچھتاوے کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو نکالنا، وہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ غلط ہو گیا فیصلہ، مگر اب جو بھی ہے اب میں نے ہی کیا ہے اور میں نے ہی ٹھیک کرنا ہے. فہیم، پچھتاوا وہ کرتا ہے جو سیکھتا نہیں ہے. اوکے، اگر میں نے سیکھ لیا نا تو پچھتاوا کس بات کا ہے؟ مجھے یہ سب بتا دے کوئی. ہاں، نہیں، اگر سیکھنے کو مل گیا مجھے، کیا بری بات ہے اس کے اندر؟ جو کیا آپ نے خود کیا، اگر اپنے ہاتھوں سے کیا تو پھر پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے نا، ریگریٹس ہونے نہیں چاہیے. ایک تو یہ بات ہے. پھر وہ فیصلے ہوتے ہیں جو زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں. سب سے بنیادی فیصلہ شادی یا پھر آپ کا ہم سفر چننا. یہ وہ فیصلہ ہے جو کہ اگر آپ نے کوئی غلط ہم سفر چن لیا اور آپ کو 2 سال 3 سال بعد اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انسان میرے لیے نہیں ہے، یہاں میرا ہوتا ہے کہ اس فیصلے کو ختم کر دیا جائے. یہ یو ٹرن نہیں ہے، یہ ختم کرنا ہے اس فیصلے کو، کیونکہ وہ پھر زندگی بھر کا عذاب ہے آپ کے لیے. بالکل صحیح ہے. وہ انسان جو ہے آپ کی زندگی بھر کا عذاب ہے. آپ لوگوں سے کیمسٹری میچ نہیں ہو رہی ہے، جو بھی مسئلے چل رہے ہیں، آپ کی پرسنالٹیز نہیں مل پا رہی ہے. بہتر ہے کہ آپ وہ 4 سال کے رشتے کو بچانے کے لیے 40 سال کا عذاب نہ پالیں ان معاملات کے اوپر جہاں آپ کی زندگی بری طرح افیکٹڈ ہے. پھر تو کہوں گا کہ اس رشتے کو فار ایگزامپل ختم کر دیا جائے، یا کوئی ایسی جاب ہے جہاں آپ کا باس جو ہے وہ بہت تنگ کر رہا ہے آپ نے انڈسٹری سوئچ کی ہے اور آپ کو اندازہ ہوا ہے کہ میں 2 سال لگا دیا، مگر فائدہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ختم کر دو اس فیصلے کو. تو بات جو ہے وہ آپ کو کہنے کا مطلب ہے کہ جب عزت پہ آ جائے تو پھر آپ جو ہے نا اس پہ سٹینڈ لے سکتے. اور دیکھا جائے نا تو وہ یہ یو ٹرن بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایک فیصلہ تب لیا تھا اور اب آپ دوسرا فیصلہ لے رہے ہیں.
ہاں یہ یو ٹرن نہیں ہے. صحیح ہے, سمجھے بات, آپ شادی کو انڈو نہیں کر سکتے, بالکل آپ جاب کو انڈو نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا, آپ وائڈ نہیں کر سکتے. شادی کے بعد آپ یہ نہیں کر سکتے کہ 2 سال بعد میں کھلا لے جاؤں, کھلا نہیں ہوگا, وہ طلاق کہلاتا ہے. یو نو دیٹس ہاؤ یو انڈرسٹینڈ, وہ وائڈ نہیں ہو سکتا. تو آپ نے دوسرا فیصلہ کیا کہ میں نے ایک فیصلہ لیا تھا, میں نے اپنا وقت دیا, میں نے اپنا ایفرٹ دیا, نہیں سمجھ میں آیا, اب میں نے دوسرا فیصلہ لیا ہے کہ میں اس رشتے کو ختم کرتا ہوں, یا اس جاب کو ختم کرتا ہوں, یا اس ملک کو خیر آباد کر کے واپس آتا ہوں. یہ آپ کا دوسرا فیصلہ ہے. صحیح ہے. اچھا, صحیح اور غلط وقت, اس کا کتنا بڑا کردار ہوتا ہے کسی فیصلے میں, اس بارے میں کچھ بتائیے. صحیح اور غلط وقت یہ دیکھنے کا نظریہ یہ دونوں باتیں. وقت وقت ہوتا ہے, آپ کو سمجھنے کی بات یہ کہ یہ وقت جو ہے وہ آپ کے لیے خوشائن ہے یا نہیں ہے. صحیح وقت پہ میں نے صحیح فیصلہ لے لیا. اکثر اوقات یہ کہتا ہے کہ یہ ہونے ہی والا تھا, میں نے ایکسیلریٹر دبا کے میں نکل گیا اور میں اس سگنل بننے سے پہلے نکل گیا. صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ لیا, اوکے فیئر انف, یہ ایک بات کر سکتی ہے. غلط وقت پہ غلط فیصلہ کہ میں وہاں پہ یو ٹرن مار رہا تھا, مجھے لگا کہ کوئی دیکھا نہیں ہوگا اور پولیس والا کھڑا ہوا تھا, اس نے مجھے ٹریفک کاٹ دیا. اچھا, ویسے بات یہ بڑی لاجیکل بات ہے کہ وقت تو وقت ہی ہوتا ہے. وقت اچھا ہو یا برا ہو, فیصلہ تو ہم نے صحیح لینا ہوتا ہے. فیصلہ تو سوچ سمجھ کے ہی لینا ہوتا ہے. آپ اگر آپ کا اچھا وقت چل رہا ہے تو ہم اپنے فیصلے میں کوئی کوتاہی تو نہیں کریں گے. فیصلہ تو ہم وہی کریں گے جو ہم نے کرنا ہے. تو جو ہمارا پارٹ ہے وہ صرف فیصلہ کرنے کی حد تک ہے, وقت کے وہ جھنجٹ میں ہمیں نہیں پھنسنا چاہیے. اس حوالے سے سوال یہ کہ فیصلہ از گورنڈ بائی واٹ. کیا وہ فیصلہ میں نے اپنی انا میں لیا تھا, غصے میں لیا تھا, بدلے میں لیا تھا, محبت میں لیا تھا؟ ٹیکنیکلی یہ تمام فیصلے جو ہے نا وہ دماغی فیصلے نہیں ہیں. میں اس سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ اس نے مجھے کہا کہ زین بھائی اپنی گاڑی مجھے دے دو, میں نے دے دی, اور اس نے میری گاڑی کو پوری طرح خراب کر دیا, اور واپس میں رکشے پہ آیا ہوں. یہ میری محبت تھی. ہاں صحیح ہے. مجھے میرا لاجک نہیں چلا کہ اس کو گاڑی چلانا نہیں آتی ہے, وہ نیا نیا اناری ڈرائیور ہے, اور میں اپنی مہنگی گاڑی نہیں دینی چاہیے مجھے اس کو, مگر میں نے محبت میں دے دی. اسی طرح غصے میں, کہ میں اتنا غصے میں تھا کہ اس 7 فیٹ کے چوڑے بندے کو میں نے جا کے چماٹ ماری دی, اور پھر اس نے مجھے سامنے سے ماری دیا. صحیح. اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے, دیکھیں آج کا یہ جو دور ہے یہ بڑا مختلف ہے. یہاں بچے, چھوٹا سا بچہ ہے نا, اس کو بھی فیصلہ لینا ہے خود. یہ وہ دور نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ بیٹا آپ ابھی چھوٹے ہو, جب آپ بڑے ہوگے آپ کو بتا دیں گے ہم. یہ وہ دور نہیں ہے. آپ اپنے چھوٹے سے بچے کو بھی بتائیں گے. اب آپ اگر اس نے پوچھا ہے تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ بھئی ہاں یہ بیٹا ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. اچھا, تو پھر بچوں اور ماں باپ کے حوالے سے ایک اور اسی میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا, دوست چننا. ٹھیک ہے, یہ وہ فیصلہ ہوتا ہے جو انسان خود اپنے لیے کرتا ہے. دوست ایک ایسے رشتہ ہوتا ہے جو کہ آپ نے خود چننا ہوتا ہے نا. صحیح بات ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہن بھائی ماں باپ کی طرح چچا تایا کی طرح بنا کے نہیں سارا کچھ بھیجا, یہ آپ نے خود بنانے. تو ماں باپ کا بڑا ایک, ماں باپ تنقید بھی کرتے ہیں بچوں کے فیصلے پہ کہ تمہارے یہ دوست صحیح نہیں ہے, وہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے, تو وہ ہے نا وہ ایسا کہتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے, آپ کی فیصلے کیسے کرنے چاہیے, اور بچوں کو کیا ذہن میں رکھنا چاہیے, ماں باپ کو کس طرح بچوں کی تربیت کرنی چاہیے اس حوالے سے؟ اچھا, دوست کی جب بات کی آپ نے, ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں دوست کے اوپر بہت عالمی دن پہ. پہلے ڈفرنس سمجھو فرینڈس اور فرینڈلینس پہ. کیوں آپ اور میں جو ہے بہت فرینڈلی طریقے سے بات کرتے ہیں, ہم بہت اچھی مزاج میں بات کرتے ہیں. پہلی بار آپ کی شو میں کوئی گیسٹ آتا ہے, بہت فرینڈلی طریقے سے لوگوں سے بات کرتے ہیں. کیا آپ کے دوست ہیں؟ نہیں, بٹ آپ فرینڈلی انسان ہیں, آپ ہنسمکھ انسان ہیں, آپ پولائٹ انسان ہیں, آپ فرینڈلی کی بات کرتے ہیں. ہر جو دوست آپ کا آج اچھا دوست ہے, شروعات وہ فرینڈلی بیہیویئر سے ہوتی ہے. کچھ لوگوں سے آپ کی کنیکشن بن جاتا ہے, بالکل صحیح ہے, اور وہ پھر آپ کا دوست بن جاتا ہے. اور پھر وہ دوستی کے لمحے ہوتے ہیں کہ جو آپ کا وہ بہترین دوست بن جاتا ہے پھر آگے جا کے. ٹھیک ہے, شروعات تو یہ ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے آپ کے دوست چننا. مجھے لگتا نہیں کہ ہم کوئی ڈیلیبریٹلی دوست چنتے ہیں, دوست بنتے ہیں. فرق ہے اس کے اندر. میں یہ نہیں کہتا کہ مجمع میں بیٹھا ہوا ہوں, وہ بندہ اچھا دکھ رہا ہے, مجھے اس کو دوست بنانا ہے. اچھا, ذاتی طور پہ تو میرا بلیو یہ ہے کہ کوئی آپ کا دوست نہیں بنتا ہے, آپ خود دوست بنتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کچھ لوگ جو گلا کرتے ہیں نا کہ میرا کوئی مخلص, ہمارا تو کوئی اتنا بیسٹ فرینڈ ہی نہیں ہے, تو بھئی آپ خود کسی کے بیسٹ فرینڈ ہی نہیں ہے, اس وجہ سے نہیں ہے. اچھا, مشورہ لینا, ٹھیک ہے, یہ کتنا ضروری ہے فیصلے کے لیے, اور کس سے لینا اور مشورہ دینا, یہ ان چیزوں کے بارے میں کچھ بتائیے گا. پہلے میں دینے کی بات کروں گا. مشورہ دینے کے بارے میں, مفت مشورہ.
ہاں ایک تو یہ مجھے اس بات سے مسئلہ ہے کہ جو مفت مشورے بانٹتے ہیں خاص طور پہ، کیونکہ اگر جس طرح مفت کی کسی بھی چیز کی اہمیت نہیں ہوتی ہے، مفت کے مشورے کی بھی اہمیت نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. انٹل انلیس کوئی آپ سے مانگنے نہ آئے، خدا کے واسطے مفت مشورہ بانٹنا بند کریں. اور یہ خاندان میں بہت لوگ ہوتے ہیں، او بیٹا تمہیں یہ کرنا چاہیے، او بچہ تمہیں یہ کرنا چاہیے، کوئی مشورہ مانگتا بھی نہیں ان سے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی اندازہ نہیں اس بات پہ. ہاں امی چاچا جی کہہ رہے ہیں نہیں دیکھ پتر تو اس طرح کر کے میڈیکل چ داخلہ لے لے. بابا جی تانوں کی پتا، مطلب آپ نے میڈیکل میں آپ نے تعلیم حاصل کی ہے یا کیا آپ، تو آپ ایک بچے کو بغیر کسی، یا کچھ عورتیں ہوتی ہیں خواتین جو فیملی میں یہ کہہ رہے تھے نہیں جی مینوں نہیں لگ رہا ہے رشتہ چلنا ہے. ارے تانوں کنے کیا نہیں چلنا ہے، آپ کو کس نے کہا؟ تو بالکل ہے نا، مفت مشورے مل رہے ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ وہ لوگ جو مفت مشورہ دیتے ہیں خاص طور پہ، خدا کی قسم پلیز یار بس کرو، یہ مفت مشورہ دینا بند کرو. کسی کو چاہیے ہوگا وہ خود مانگنے آئے گا. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ. پھر مشورے کی بات ہے کہ کس سے مشورہ کرنا چاہیے. مشورہ لینا بہت اچھی عادت ہے ایکچولی. اچھا کیوں اچھی عادت ہے؟ کیونکہ کلیئرٹی بہت ملتی ہے. اگر مجھے میڈیا کے بارے میں مشورہ چاہیے اور میں صرف آن لائن پڑھ کے کر لوں کام، امپورٹنٹ نہیں ہوگا. بیکاز جو فہیم جانتے ہیں میڈیا کے بارے میں ایز اے پراپر ورکر آف میڈیا، وہ جو آن لائن نہیں ملے گا. اچھا تو یہ بھی ضروری ہے کہ جس کا مشورہ کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ مخلص ہو، یا آپ کو لگے کہ یہ مجھے جو مشورہ دے گا یہ مجھے صحیح مشورہ دے گا، اور اگر اس کی سمجھ میں آیا کہ میرے بس سے باہر کی بات ہے، وہ کہہ دے گا کہ نہیں یار میں اس کے لیے تجھے صحیح مشورہ نہیں دے سکتا، تم کسی اور کو جو ہے نا یا اس بندے سے پوچھ، وہ تجھے صحیح بتا سکتا ہے. بالکل. وہ تو مشورہ جب آپ کو ملتا ہے تب آپ خود بھی فلٹر کرتے ہو اس بات کو. ٹھیک ہے. کہ وہ مشورہ جو مجھے دے رہا ہے وہ صحیح ہے یا اہم ایسا ہے، یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے. اور کئی سارے لوگ اتنے اچھے ہوتے ہیں، میں یہ ورڈ اچھا یوز کروں گا، کہ وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یار بھائی یہ جو جس ٹاپک پہ آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں یا جس ٹاپک پہ آپ مجھ سے مشورہ دینا چاہتے ہیں، مجھے ایکسپرٹیز نہیں ہے اس کے اندر، میری مہارت نہیں ہے. تو آپ بہتر یہ ہے کہ میں آپ کو بندے کا نمبر دیتا ہوں. جس لائک اے ڈاکٹر، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، ڈاکٹر بولتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ کیس سمجھ میں آ رہا ہے بٹ یہ میرا ایریا نہیں ہے، میں آپ کو 2 الگ ڈاکٹرز کے نام لکھ کے دیتا ہوں، ایک یہاں بیٹھتے ایک وہاں بیٹھتے، آپ ان سے کنسلٹ کریں، آپ ان سے مشورہ لیں، آپ ان کے پاس معائنہ کرائیں. صحیح. تو ہم الجھ بھی تو جاتے ہیں کبھی کبھی. اگر آپ میرے بہت اچھے دوست ہیں، یہ صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں، وہ صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں، میں نے تینوں کے سامنے ایک مشورہ رکھا کہ مجھے بتاؤ یار کہ میں ملک سے باہر جانا چاہ رہا ہوں اور میں موو ہونا چاہ رہا ہوں، تو کیا کروں؟ تو ایک نے کہا او یس کمال ہو گیا یار، میں تو چاہ رہا ہوں تو باہر. تو کہتا نہیں 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 ملک سے باہر نہیں جانا. کہہ رہے دیکھ لے تیری اپنی مرضی ہے. اب میں بیچ میں پھر ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہیں آپ، تو الجھ گئے ہم لوگ. تو میرا خیال ہے کہ مشاورت بڑی ضروری ہے، مگر ان دی اینڈ آپ کو خود ہی سوچنا ہوتا ہے، اینڈ میں فیصلہ آپ ہی کریں. اینڈ میں آپ کو ہی فیصلہ کرنا. کوئی بھی آپ کو یہ نہیں بولے گا کہ بھائی تو سمجھدار تھا، اڈلٹ تھا، گرون اپ تھا، خود فیصلہ کیا. بالکل صحیح ہو گیا. تھینک یو سو مچ جناب، آپ تشریف لائے اور بڑی زبردست گفتگو رہی. اور ڈیفینیٹلی آج ہم آج سے اپنے فیصلے جو ہیں تھوڑی سی آسانی کے ساتھ کریں گے ہم انشاءاللہ. اور ایک فیصلہ ابھی فوراً کر رہے ہیں ہم کہ ہمیں ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے ایک دوسرے موضوع پہ. کہیں مت جائیے دوستو، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں. اور آج نیوز کیفے میں پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ جانتے ہیں کہ جمعرات کا دن ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی طبیعت ہے، مزاج کیسے ہے؟ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دوستوں کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پروگرام کے اس حصے میں استخارہ کے حوالے سے، روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے بات ہوگی، اور آپ دوستوں کے سوالات وہ پروگرام میں شامل کیے جائیں گے. آپ کچھ مشورہ کرنا چاہتے ہیں، استخارہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ کا کوئی پریشانی ہے جس کی آپ رہنمائی چاہتے ہیں کہ آپ کو شرعی طور پہ اس کی رہنمائی کی جائے، تو آپ ضرور پروگرام میں کال کیجئے گا. اور استخارہ کے حوالے سے آپ کو جس کا استخارہ کروانا ہے اس کا نام، اور جس سوچ جس فیصلے کے منتظر ہیں آپ اس کا آپ اشارہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بریک میں ہم جو ہے اس کا استخارہ کیا جائے گا، اور وقفے کے بعد جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کو اس کا جواب دے دیا جائے گا. وقفے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فیصلے کے حوالے سے. تو اب جب ہم فیصلہ کرتے ہیں تو بڑی ذمہ داری کا کام ہوتا ہے، کیونکہ آج کا کیا ہوا فیصلہ وہ ہمارے کل پہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. ہمیں مستقبل میں وہ سامنا کرنا ہوتا ہے، ان کے نتائج کو جو ہے نا وہ بھگتنا ہوتا ہے، یا ہم نے ان سے مستفید ہونا ہوتا ہے. تو
استخارہ کی نوبت کب آتی ہے؟ کیا ہر چھوٹے موٹے کام کے لیے کہ میں صبح دفتر جاؤں یا نہ جاؤں، میں وقت پہ سوؤں یا نہ سوؤں، یا یہ اس رنگ کے کپڑے پہنوں یا نہ پہنوں، ان چیزوں کے بھی استخارے ہوتے ہیں، یا کوئی واقعی جہاں پہ ہماری سوچ کام کرنا ختم ہو جائے اور تب ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحم کرنی؟ تو اس حوالے سے میں کچھ شرعی طور پہ جاننا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ چیز ان کاموں کے لیے استخارے کی کوئی حاجت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ان کاموں کے لیے جو اللہ نے فرض کیے کہ اگر جیسے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے، سمجھے، تو یہ بھی جو ہے نا استخارے کی حاجت نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جب دو باتیں جمع ہو جائیں، کرنا یا نہ کرنا، آپ کے لیے یہ دکان خریدنی ہے، اس کا فیصلہ کرنا ہے، گھر خریدنا ہے، اس کا فیصلہ کرنا ہے، یہاں اس گھر میں شادی کرنی ہے، اس کا فیصلہ کرنا ہے، اس ملک کے لیے میں کاروبار کے لیے جانا ہے، اس کا فیصلہ کرنا ہے، یعنی اس طرح کے بڑے فیصلے ہوں گے۔ جب آپ ہاں اور نہ کے درمیان پھنس جائیں، ہاں، اور پھر جب آپ کو اس کے لیے اس جگہ استخارہ کرنا جو ہے گویا یہ سنت ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ جو ہے وہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی واختر لی ولا تکلنی الی اختیاری، اے اللہ میں وہی اختیار کروں، میں وہی کام کروں جو تجھے پسند ہو اور مجھے میرے اختیار پر مت چھوڑ۔ صحیح۔ تو یہ جو ہے نا الحمدللہ، جیسے کہ آپ نے کہا ایک آدمی سوچتا ہے کہ میں کام کروں نہ کروں، تو ایک تو اپنی عقل استعمال کرتا ہے، صحیح، لیکن اس عقل سے بڑھ کر یہ ہے کہ اگر بندہ یہ دعا پڑھتا رہے، اللہم اغفر لی واختر لی ولا تکلنی الی اختیاری، اچھا آپ دعا تو یاد نہیں ہو سکتے رکھو، تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کو یوں پڑھیں کہ یا اللہ مجھے میرے اختیار میں مت چھوڑ، جو میرے حق میں بہتر ہے وہ فرما دے۔ بہت آسان سا جملہ ہے، یا اللہ، اور یہ تکرار کرتا رہے بندہ، تجھے اپنے پیارے نبی کا صدقہ، تجھے مطلب یعنی کہ اپنے محبوبین کا صدقہ، مجھے میرے اختیار میں مت چھوڑ، بس جو میرے حق میں بہتر ہے وہ فرما دے، تو یہ اللہ کی مدد شامل ہو جائے گی۔ اب یہ دعا جس کو پڑھنے نہیں آتی تو یہ تو پڑھ سکتا ہے۔ اور آج کے دور میں تو سب کچھ آسان ہے، آپ گوگل پہ صرف یہ لکھیں، دعا کا آغاز لکھیں، آپ کو پورا جو ہے نا لیکن یہ بعض دعاؤں کا اثر کب ہوتا ہے یہ بھی سن لیجیے۔ دعا کی دو باتیں، ایک تو دعا پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، دوسرا اثر ہوتا ہے۔ اثر کب ہوگا؟ جب آپ کو اس کے معنی مطالب آتے ہوں گے، ورنہ آپ پڑھ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اب یہ دعا تو آپ کو بہت پڑھنے اس لیے یاد آ جاتی ہے کہ اس میں دنیا حسن اور آخرت حسن ہو جائے، لیکن بعض دعا ایسی ہیں اب جو ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اب اس کے معنی کیا ہے پتہ نہیں، ایک بات ہے نا۔ تو اس طرح دعا کے معنی اگر ذہن میں ہو نا تو دوہرا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر ہم دعا بغیر معنی جانے پڑھیں گے تو ثواب تو ملے گا۔ تو میرا لے کہ میں تو اپنی زندگی میں یہ دیکھ چکا ہوں کہ میں ہر وقت جو ہے اس دعا کا سہارا لیتا ہوں، اور مجھے الحمدللہ اتنا فائدہ ہوا ہے کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، کہ بڑے بڑے مسئلے جو ہے میرے حل ہو جاتے ہیں جب مجھے لگتا ہے کہ میں کیا کرنا چاہیے، پھر یہ پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اللہم اغفر لی واختر لی ولا تکلنی الی اختیاری، بار پڑھنا شروع کر دیتا ہوں کہ مجھے میرے اختیار میں مت چھوڑ، والا مجھے میرے اختیار میں نہ چھوڑ۔ تو یہ ہر شخص کر سکتا ہے۔ اب یہ دعا نہیں پڑھ سکتا، ترجمہ تو پڑھ سکتا ہے نا، ترجمہ تو ذہن میں آ گیا نا کہ یا اللہ مجھے میرے اختیار میں نہ چھوڑ، جو میرے حق میں بہتر ہے تو وہ فرما دے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ یہ کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں ہم شامل کرتے ہیں۔ پہلے کالر ہیں ہمارے پروگرام کے اس حصے کے، دیکھتے ہیں کون ہے اور کیا سوال لے کے آئے ہیں۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام جی، کون ہے ہمارے میرا نام ساتھ؟ شگفتہ ہے۔ شگفتہ صاحبہ، کہاں سے کال کیا آپ نے؟ کراچی سے۔ کراچی، جی شگفتہ صاحبہ۔ جی، میرا مسئلہ یہ ہے میرے بیٹے کا، اس کا نام ہے احمل، ٹھیک ہے، AHMAL، وہ یہاں پہ تھے کراچی میں، احمر، احمل، احمل، اوکے سوری، ٹھیک ہے، AHMAL، ٹھیک ہے جی، احمل، ٹھیک ہے، ہاں، آخر میں لام آئے گا۔ تو کیا کہتے ہیں، وہ یہاں پہ نشہ کرتے تھے، چوری کرتے تھے، لوگوں سے پیسے لے لیتے تھے، کہتے میں تمہارا یہ کام کر دوں گا، وہ کام کر دوں گا، پھر پھر لوگ ہم سے آتے تھے پیسے مانگنے، ہم نے ان کا علاج کروا کے کو باہر بھیج دیا، لیکن وہاں بھی یہ کام شروع ہو گیا، اپنے روم میں اس کے پیسے لینا، کہنا میں ان کو جو دوائیاں ہم بھجواتے ہیں اس کو ڈبل کھانا، چوری کرنا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا استخارہ کریں، ہم بہت پریشان ہیں، وہاں بھی ان کا کانٹریکٹ ہے، میں چھوڑ کے آ جاؤں گا جاب، ہم نے بہت کوشش علاج کروایا لیکن کچھ فرق نہیں پڑ رہا۔ ایک تو استخارہ کر دیں اور بتا دیں کچھ پڑھنے کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا، آپ شگفتہ صاحبہ پریشان نہ ہو، پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ اب وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو اس حوالے سے تفصیل سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔
اچھا ہم بات کر رہے تھے دعا کے حوالے سے، مطلب فیصلے کے بارے میں آپ نے کہا نا کہ آپ جب استخارہ کرتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے مطلب یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، مشورہ طلب کر رہے ہیں، ہم مشورہ طلب کر رہے ہیں. تو دعا کرنے کے حوالے سے ایک سوال جو پچھلے کئی پروگرامز میں جاننا چاہ رہا تھا کہ دعا کا جو سب سے بہترین طریقہ جو علماء کرام دعا فرماتے ہیں یا جو بھی اچھی دعا اگر ہمیں لگتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے کہ اللہ تو بہت رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو سب پہ رحم کرنے والا ہے، تو میرے پہ بھی رحم کر. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو اس کی ساری صفات جو ہے وہ یاد کروا کے پھر دعا کرنا، یہ مطلب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں ہم انسانوں کو تو یہ کہا گیا کہ تم اپنی تعریف پسند مت کرو. اچھا. کیونکہ دیکھیں آپ کی اور میری تعریف کا ہمیں حق بھی نہیں ہے کہ ہماری تعریف تو کچھ ہے ہی نہیں نا. ہاں سب کچھ اللہ تعالیٰ بے شک بے شک. لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف پسند فرماتا ہے. اچھا. تو اس سے کہنا کہ اے کریم مجھ پر کرم کر دے، اے رحیم مجھ پر رحم کر دے، اے بلند مجھے بلندی عطا فرما دے، اے بادشاہ مجھے بادشاہیت عطا فرما دے. یعنی اس کے ناموں کو سہارا بنا کر، اس کے اوصاف کو سہارا بنا کر اللہ سے دعا مانگے. اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دعا سے پہلے درود شریف نہ پڑھا جائے، آخر میں درود شریف نہ پڑھا جائے، تو یہ دعا آسمان زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، لٹکتی رہتی ہے. پتہ چلا دعا سے پہلے درود شریف پڑھا جائے اور آخر میں پڑھا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں سے جو ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الطول والانعام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریفی کلمات بیان کر کے اللہ سے دعا کرے تو دعائیں بہت قبول ہوتی ہے، اللہ کو پسند بھی ہے. جب اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اپنی تعریف، تو ہم کیوں تعریف نہ کریں؟ کیونکہ ساری کائنات کو پالنے والا وہی ہے. اور آج جتنی نعمتوں سے ہم بارش کے قطروں سے زیادہ نعمتیں اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں تو یہ کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی ہیں. اس لیے ہمیں اس کی تعریف ہی کرنی ہے، بے شک وہ تعریف کے لائق ہے اور لائق اور اس سے وہ راضی ہوتا ہے. اور جب وہ راضی ہو جائے تو ہمارے وارے نیار ہو جاتے ہیں، اور ناراض ہو جائے تو مسائل کھڑے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا درود شریف کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جب درود شریف پڑھتے ہیں تو وہ ڈائریکٹلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ پہنچتا ہے اسی وقت. آپ پڑھتے ہیں تو اس وقت پہنچتا ہے. تو ذرا درود شریف کے ہماری اگر صرف ہم کثرت سے اسے پڑھتے رہیں تو ہماری زندگیوں میں کس حد تک جو ہے وہ ایک سکون، اطمینان اور وہ سب کچھ پیدا ہوتا ہے؟ ذرا اس حوالے سے بتائیے. درود شریف وہ عظیم الشان عبادت ہے جو رد نہیں ہوتی. سب سے پہلی بات تو یہ رد نہیں ہوگی. درود شریف پڑھنے والے کا درود رد ہوتا نہیں ہے بالکل. دوسرا یہ کہ پیارے آقا نے دونوں باتیں فرمائی کہ میری قبر انور پر ایک فرشتہ مقرر ہے، مشرق مغرب شمال میں جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ اس کے باپ کے نام کے ساتھ مجھ تک اس کا درود پہنچاتا ہے. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ میں اہل محبت کا درود خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں. اور تیسری بات، میں اہل محبت کا درود خود اپنے کانوں سنتا ہوں. یعنی پوری دنیا میں کروڑ ارب سے زیادہ لوگ ہیں نا، وہ ایک ارب لوگ ساتھ درود شریف پڑھے. سرکار کو اللہ نے طاقت دی کہ سب کے نام بھی جانتے ہیں، اور خود فرماتے ہیں قیامت کے دن حوض کوثر پر گروہ میرے پاس آئیں گے. اب قیامت کے دن میں تو خربوں انسان، اربوں تھوڑی ہوں گے، خربوں انسان ہیں. آج 7 ارب انسان ہیں، تو جب سے دنیا بنی ہے، اور پھر انسان خالی نہیں ہوں گے تو جنات بھی ہوں گے. جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو 9 جن پیدا ہوتے ہیں، ان کی کوانٹٹی ہم سے زیادہ ہے. پھر جب ہماری پیدائش سے پہلے سے جنات ہیں، بالکل زمین پہ ہم سے پہلے جن رہا کرتے تھے یہاں. صحیح ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اتنی بڑی کوانٹٹی کے باوجود حضور فرماتے ہیں قیامت کے روز گروہ در گروہ میرے پاس آؤ گے تو میں تمہیں درود پاک کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا. پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں کائنات کے ذرے ذرے کو جس طرح چاہتے ہیں ملاحظہ فرما لیتے ہیں. سبحان. یہ جو کہا جاتا ہے سرکار حاضر و ناظر ہے، تو سرکار حاضر و ناظر ہیں، جہاں چاہتے چلے توجہ فرما دیتے ہیں. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ربیع الاول کا مہینہ ہے اور میلاد کے مہینے ہیں یہ، تو کل ہم خصوصی طور پہ اپنے پروگرام میں ذکر کریں گے کہ ربیع الاول میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میلاد ہے وہ کس طرح منانا چاہیے. ان کا جو پیدائش کی جو خوشی ہے وہ ہمیں کس طرح جو ہے وہ منانی چاہیے، اس بارے میں کل ہم اپنے پروگرام میں خصوصی طور پہ بات کریں گے. ایک کالر ہیں، جلدی سے انہیں شامل کرتے ہیں، پھر ہمیں ایک وقفہ کی طرف بڑھنا ہے. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام جی، کون ہے؟ جی میں روبینہ بات کر رہی ہوں لاہور سے.
روبینہ صاحبہ لاہور سے، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی میں نے اپنے رشتے کے لیے استخارہ کرنا ہے۔ رشتے کے لیے مطلب آپ کا رشتہ کہیں ہو رہا ہے یا؟ جی نہیں، ابھی تک کوئی رشتہ نہیں ہوا نا، تو نہ اچھا۔ ہی رشتے آتے ہیں نہ ہی کچھ رشتہ ہوا، اور ابھی تک ہم پردہ کرتے ہوگا نہ کرتے۔ میں چاہتی ہوں کہ کچھ استخارہ کرو، اور میں اپنے ابو اور بھائی کے کاروبار کے لیے کچھ پتہ کروانا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے روبینہ، آپ پروگرام دیکھیے، ہم وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ بہت شکریہ آپ نے کال کیا، باقی کالز ہم وقفے کے بعد شامل کریں گے، دوران وقفہ بھی آپ کال کر سکتے ہیں، اگر آپ کی کال مل جاتی ہے تو ہم آپ کا سوال بھی شامل کر لیں گے۔ ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں، میں ہوں فہیم عباس اور ہم بات کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں استخارہ کے حوالے سے اور روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے۔ وقفے سے پہلے ہمیں کال آئی تھی شگفتہ صاحبہ کی کراچی سے، انہوں پریشان تھیں، ایک ماں ہے یہ، انہوں نے کہا میرا بیٹا جس کا نام ہے احمل، اور یہ نشہ کرتے رہے، چوری بھی کرتے رہے، ان کو ہم نے ان کا علاج کروایا، یہاں سے ٹھیک ہوئے، یہ ان کو ملک سے باہر بھیج دیا گیا، وہاں بھی ان کے اس طرح کی جو ہے وہ خبریں اور شکایات جو ہیں وہ ان کو موصول ہو رہی ہیں، اور یہ بڑے پریشان ہیں، وہ واپس آنے کی بات بھی کر رہے ہیں کہ میں چھوڑ کے واپس آ جاؤں گا، کمپنی میں جاب واب کا سارا، وہ اس وجہ سے پریشان ہے ایک ماں۔ تو حضرت ہم نے ان کا وہ استخارہ کیا تو وہ کیا اشارہ ملا ہے، ذرا وہ بیان کیجیے گا۔ شگفتہ بہن، ان کو واپس بلانے کا تو استخارے میں ہاں نہیں آ رہا، وہیں رہنا چاہیے، وہیں رہنا چاہیے نا، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ دو باتیں، آج جمعرات ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ حاجتیں پوری فرماتا ہے، تو آج کا دن آپ خود دعا کریں۔ آج کی رات شب جمعہ ہے، حدیث پاک میں ہے کہ شب جمعہ کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ آپ نے کراچی سے کال کی ہے، اور آپ کو پتہ ہے ہمارا ہیڈ آفس جو ہے وہ بادر آباد میں ہے، اور وہاں اس کے ساتھ ہی مسجد بھی ہے، سیلانی مسجد، تو وہاں ہر جمعرات کو عشاء کی نماز کے ساتھ اجتماعی دعا کا اہتمام ہوتا ہے، مرد و خواتین دور سے آتے ہیں، 7:15 بجے وہاں عشاء کی نماز ہے، ہو سکے تو وہ آپ وہاں کے نماز عشاء میں شامل ہو جائیں اور ہمارے ساتھ اجتماعی دعا میں شرکت کریں، خوب اللہ کی بارگاہ دعا ہوگی، اللہ کی چاہے گا تو کرم ہو جائے گا۔ 555 مرتبہ فجر کے بعد اور عشاء کے بعد آپ کو پڑھنا ہے، یا رحیمو یا رحیمو یا رحیم، اللہ تعالیٰ ایسا رحم کرے گا کہ انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہمیں کال آئی روبینہ صاحبہ کی لاہور سے، انہوں نے کہا کہ وہ شادی کے لیے پوچھنا چاہتی ہیں، ان کے رشتے نہیں آتے ہیں، اور پھر وہ اپنے ابو اور بھائی کے کاروبار کے لیے بھی پریشان ہیں، تو انہوں نے کہا کہ استخارہ کیجئے ان کے اپنے لیے بھی اور ابو اور بھائی کے کاروبار کے حوالے سے بھی کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سب اچھا ہو جائے گا۔ ان کا بھی اشارہ یہی ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے، رشتے نہ آنے کی وجہ کوئی بندش یا کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ 41 مرتبہ 41 ٹائم یا عزیزو یا عزیزو یا عزیز، اللہ کا یہ نام جس کے معنی ہے عزت والی ذات، عزت دینے والی ذات، تو اللہ تعالیٰ عزتیں دینے والا ہے، تو یہ وظیفہ جو ہے 41 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اسے کرم سے رشتہ بھی آ جائے گا۔ والدین کو بھی کہیں کہ وہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ ان کے روزی میں بھی اضافہ کر دے گا، کوئی رکاوٹ وغیرہ نہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اس کے بعد ہمیں کال آئی کاشف صاحب کی فیصل آباد سے دوران وقفہ، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے بھی کال کیا تھا، انہیں کوئی عملیات وغیرہ کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ جو کچھ آپ نے کہا تھا وہ میں پڑھ رہا ہوں، تعویذ جو پہننے والے پہن لیے گئے ہیں، لٹکانے والے لٹکا دیے گئے ہیں، اور جمعرات کی شب ان کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ جمعے تک وہ ایسا ہی رہتا ہے۔ تو دیکھیے انہیں یقین ہے، ان کی باتوں سے لگ رہا تھا انہیں یقین ہے کہ ان کے اوپر ابھی بھی عملیات ہیں۔ دیکھیں کاشف صاحب، آپ نے مجھے کہہ دیا، میں اللہ کی رحمت سے دوبارہ کاٹ کر دیتا ہوں، یہ تو ہم کر لیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ جو ہے نا اپنے چہرے کے بارے میں گمان ہو نا، یہ ممکن ہے غلط بھی ہو، کیونکہ دیکھیں یہ بابرکت دن ہوتے ہیں، جمعرات کا دن، جمعے کا دن اور جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، یہ 36 گھنٹے بڑے بابرکت ہوتے ہیں، ان میں تو برکت نازل خاص ہوتی ہے، پورے ہفتے کی جان ہوتے ہیں، تو چہرہ کیسے کالے ہو جائے؟ ہو سکتا ہے کچھ ان کو وہم ہو گیا ہو، صحیح ہے، لیکن میں احتیاطاً کاٹ کر دوں گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو انہیں جو پڑھنے کو دیا ہوا ہے اسے انہوں نے کنٹینیو کہا رکھیں۔ فیصل آباد کے وہاں ہمارے فیصل آباد میں جو زونل آفس وغیرہ جہاں گئے ہوں گے، تو وہاں سے انہوں نے تعویذات وغیرہ لے لیے، پینے کے لیے، پہننے کے لیے استعمال کریں۔ دیکھیں یہ طے شدہ بات ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، عوف بن مالک صحابی رسول جب سرکار کے پاس گئے تو آپ نے انہیں جو ہے علاج تو دیا، مگر ساتھ فرمایا تقوی اور صبر کے ساتھ دونوں میں بھی عمل کریں،
تقوی اور صبر کے ساتھ دونوں میاں بیوی اس پر عمل کریں. پتا چلا کہ وظیفے کی چابیاں جو ہے نا تقوی اور صبر ہے. صبر سے مراد بندہ جو ہے نا انتظار کر کے انشاءاللہ میرا کام ہو جائے گا, اور تقوی سے مراد بچنا ہے اللہ کی جو بھی نافرمانیاں ہیں. اور سب سے بڑا تقوی ہے کہ بندہ نماز قضا نہ کرنے دے. تو یہ ساری چیزوں کا اہتمام کرے. تو یہ حالانکہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے بڑے متقی کون ہو سکتے ہیں, لیکن آپ کا یہ پیغام عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینا قیامت تک کے لیے جاری کرنا تھا. صحیح کہ جو بھی شخص وظیفہ پڑھے تو یہ سوچ لے کہ مجھے تقوی اور صبر دو چابیاں پکڑنی پڑیں گی. صبر کرنا پڑے گا, اور تقوی سے عورت اگر بے پردے کی نہیں چھوڑتی تو تقوی نہ رہا. مطلب نمازوں کی پابندی, جھوٹ سے, وعدہ خلافی سے, جتنے بھی ناجائز کام ہیں ہمیں سب پتہ ہے کہ کیا ناجائز ہے کیا جائز. بالکل ایسا سب کو علم ہے. تو جو نہ کرنے کام ہے اس کو نہ کرنا ہی تقوی ہے. صحیح. اچھا تو ہم اکثر لوگوں کو قصوروار ٹھہرا رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں جیسے اب دیکھیں نا ہمیں بہت ساری کالز آتی ہیں. ٹھیک ہے, ہم ایک ایسا پلیٹ فارم دیے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اوپر اگر کسی نے کچھ عملیات کیے ہوئے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں, کنفرم کروا سکتے ہیں. مگر اب یہ بھی دیکھیں کہ ہر شخص کو یہ لگتا ہے کہ اس کے جو حالات خراب ہیں اس کے پیچھے کسی نے اس کے لیے کچھ کیا ہوا. تو یہ تو گمان کی بات نہیں ہے کیا؟ دیکھیں مجھ سے آپ سوال کریں گے کہ جناب اعلیٰ آپ کے پاس صبح سے لے کر شام تک لوگ بھی آتے ہیں, اور آپ کے پاس صبح سے لے کر شام تک پوری دنیا سے خطوط بھی آتے ہیں. کتنے فیصد لوگوں پر اثرات ہوتے ہیں, کتنے فیصد لوگوں پر جو ہے مطلب یعنی کہ بندش ہوتی ہے, یہ اگر آپ اس سوال کریں تو میں میرا اغلب گمان یہ ہے کہ 100 میں سے 3 یا 4% ایسے لوگ ہوں گے جن پر بندش ہوتی ہے, اور 3-4-5% ایسے جن پر اثرات ہوتے ہیں. ورنہ تقریباً سب لوگوں کا کوئی مسئلہ ہوتا ہی نہیں. مسئلہ اگر پوچھتے سب ہیں, سب کو یہ وہم ہو گیا ہے کہ مجھ پر اثر آتے ہیں, مجھ پر بندش ہے. ہاں نظر زیادہ لگتی ہے, تو نظر تو خود بھی بندہ کاٹ لیتا ہے. وہ مرچیوں سے, نمک سے, اور یہ جتنے ٹوچکے استعمال کرتے ہیں یہ بھی نظر کے توڑنے کا ذریعہ تو ہے نا. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بچے کو دیکھا, خوبصورت بچہ تھا, تو آپ نے فرمایا اس کی تھوڑی پر جو ہے نا وہ لگا لیا کرو کالک. اچھا صحیح ہے. تو پتہ چلا یہ ٹوچکے جو ہے یہ ٹوچکے کوئی فالتو نہیں ہے, اس کے بھی فوائد ہیں. ابھی تو عثمان فرماتے ہیں کہ اس کی تھوڑی لگاتے ہیں لوگ, آپ پتہ جی ہاں, وہ مائیں لگاتی ہیں بچوں کو اپنے وہ کاجل سے لگا کے کہ نظر نہ لگے اس بچے کو. تو یہ کوئی بری بات تو نہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ میں اگر مجھ سے سوال کیا جائے, اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اللہ احسان کیا ہے کہ بلا مبالغہ اس وقت دنیا میں 1 کروڑ کے آس پاس تعویذات پوری دنیا میں دے چکا ہوں گا. 1 کروڑ کے آس پاس, کم و بیش پورے ورلڈ میں. تو اب اس آدمی سے آپ پوچھو گے کہ بھئی تمہارے پاس کتنا پرسنٹیج ہے جادو کا اور اثرات کا, تو 5% سے زیادہ نہیں ہوگا. 5%, وہ بھی آپ نے زیادہ ہی بتایا ہوگا, 5% بھی. تو اس سے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, مگر ایک پلیٹ فارم ہے, آپ کو اگر لگتا ہے تو آپ پوچھئے ضرور. مگر آپ کو ایک دفعہ اگر بتا دیا گیا ہے کہ نہیں ہے تو پھر زبردستی 4 جگہوں پہ جا کے وہ ڈھونڈے مت کہ کوئی کہہ دے کہ ہاں ہے. عامل کے پاس جا کے نا, عامل کے پاس ان کی دکانداری ہے. دیکھیں ہم تو اپنے جیب سے پیسہ خرچ کر رہے ہیں نا, یعنی آپ دنیا سے خط بھیج رہے ہیں, ہمیں لاکھوں لاکھ نہیں بلکہ کروڑوں روپے ہم نے خالی خطوں پر خرچ کر دیے بھیجنے پر. ہم نے کسی سے پیسہ تو نہیں دیا. ہاں صحیح, میرا ادارہ خرچ کر رہا تھا سارا. ہاں صحیح ہے. تو مقصد کہہ رہے کہ ہمارا تو کچھ مطلب لینا تو دور کی بات ہے, سب دینا ہی دینا ہے. ہاں ایسا ہی ہے. تو ہم تو بات وہی کریں گے جو سچی ہوگی, اور پھر ہم لکھ کے دیتے ہیں, یعنی زبانی نہیں کہ لکھ کے دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ عملیات نہیں ہیں, لکھ کے رائٹنگ میں دیتے ہیں. اور اگر آپ عاملین کے پاس جائیں گے تو ان کی تو بیچارے کی روزی بنی ہوئی ہے نا, وہ تو کنفرم نکل آنا پھر تو اللہ آسانیاں پیدا کرے. کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام, کیسے ہیں بھائی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کون بات کر رہی ہیں؟ پہلے تو آپ کی شو تعریف کرنی ہے, بہت اچھا شو کر رہے ہیں آپ. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. جی, اور آپ کی ٹیم بہت بہت زیادہ نائس ہے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. آپ لوگ خود دیکھنے والے بہت نائس ہیں. بہت زیادہ بلندی دیں. آمین آمین. اور بھائی میں نے نا اپنے بھائی کا استخارہ کروانا ہے, محمد رمضان صاحب. ٹھیک ہے, آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کہاں سے کال کیا ہے؟ میں نے عارف والا سے. عارف والا سے؟ جی جی. اچھا, اور آپ کا نام؟ جی میرا نام روبینہ. روبینہ عارف والا سے. جی اب بتائیے کیا سوال ہے؟ جی, رمضان بابر نام ہے بھائی کا, اور ایک رشتہ ہے وہ ہے, اس کا استخارہ کر دیں. لڑکی کا نام زینب ہے. رمضان, پورا نام کیا بتایا؟ رمضان بابر. بابر. اور لڑکی کا نام کیا ہے؟
لڑکی کا نام زینب. زینب, ٹھیک ہے. یہ رشتے کے بارے میں پوچھنا ہے کہ یہ مناسب ہے کہ نہیں؟ یہ رشتے کے بارے میں پوچھنا ہے کہ یہ رشتہ کیسا رہے گا. ٹھیک ہو گیا. اور کچھ؟ جی بہت بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ صحت والی لمبی زندگی دے. آمین. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ روبینہ صاحب, آپ نے کال کیا. اور ٹھیک ہے جی, ہم وقفے سے جب واپس آئیں گے نا تو پھر ہم اس حوالے سے ضرور بات کریں گے. اچھا, ہم جب پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کر رہے تھے فیصلے کے بارے میں, تو ایک سوال میں چاہ رہا تھا کہ جب آپ آئیں گے تو میں اس بارے میں آپ سے ضرور پوچھوں گا. وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, ہمیں پتہ ہے کہ برا ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز قائم کریں گے, اور پھر اس کے بعد مطلب اسی طرح کسی ایک برائی کو چھوڑنے کے حوالے سے یا توبہ کرنے کے حوالے سے ہم وہ کرتے ہیں اور پھر اس پہ قائم نہیں رہتے ہیں ہم لوگ. تو کوئی ایسا کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ جس سے ہماری ارادے میں اور فیصلے میں پختگی آ جائے اور ہم اس کے اوپر قائم رہیں؟ اس کے لیے کوئی کیا دعا ہونی چاہیے یا کس انداز سے وہ سارا کام ہونا چاہیے؟ حضرت ابو تراب بخشی علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بندہ پکا ارادہ کر لے کہ میں یہ کام اب نہیں کروں گا یا یہ کام کروں گا, جیسے نماز پڑھوں گا, تو وہ اس بات کا یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی لازمی مدد کرے گا. اچھا, کیونکہ ان کے پیچھے ان کے پاس وہ حدیث پاک موجود ہے. کون سی والی حدیث؟ انہوں نے ایسے تو نہیں کہا. حدیث پاک ہے کہ بندہ جب میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو میری رحمت 2 قدم سے قریب آ جاتی ہے. سبحان اللہ. تو الحمدللہ اگر ہماری دینی معلومات ہو نا تو ہمارے فیصلوں میں دوام ہو, اور ہمیں فیصلوں پر قائم رہنے کے لیے یہ کورنگ لیٹر جو موجود ہے, کورنگ لیٹر ہمارے پاس احادیث کریمہ کے قرآن کی آیتیں اور رسول پاک کی باتیں, وہ ہمیں بڑی مدد کرتی ہیں. الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر انسان اللہ سے کہے کہ یا اللہ مجھے نماز پڑھنی ہے, تو پڑھا دے, مجھے روزے رکھنے تو مجھے روزے رکھوا دے, میں آج آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا, میں نے جھوٹ کو طلاق دے دی. جیسے حضرت عمر بن عزیز فرماتے ہیں کہ اے دنیا میں نے تجھے طلاق دے دی, اب میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں. تو مطلب کہنے کا یہ کہ پھر اللہ کی مدد کرتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ مخمسے کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک مضبوط بات کو پسند کرتا ہے. جب آپ اللہ سے دعا کرو تو اس گمان سے کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا, تو قبول کرے گا.